تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بات یہ ہے کہ حمزہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں نے اس ملک کے اندر وہ ماحول دیکھا ہے کہ ہم بطور رپورٹر جب کام کرتے تھے تو کوئی ایک ایسا دن نہیں ہوتا تھا 40 50 100 ہلاکتیں نہیں ہوتی جی۔ بم دھماکے مساجد سے لے کر چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں ہوتے تھے۔ اسکول کے بچوں سے لے کر فوجی جوانوں تک، خواتین سے لے کر عام شہریوں تک کسی کو معاف نہیں کیا جاتا جی۔ پوری قوم نے جب متفق ہو کے اس جنگ کے خلاف ایک ہوئے تو ہم نے وہ جنگ جیتی۔ ایسا ہی ہے۔ اور اس ملک سے قلع گما کیا ان تمام دہشت گردوں کا۔ اب بھی وقت ایک ہی ہے، اس کے خاتمے کا ایک ذریعہ ہے، پوری قوم کو ایک ہونا ہوگا جی۔ اس کے لیے سب کو اپنی انا کی قربانی دینا ہوگی۔ سیاسی انا سب سے پہلے ہے، سیاسی انا، سیاسی جماعتوں کو اختلافات کو ختم کر کے اور اس کے بعد باقی سب کو بھی اختلافات کو ختم کر کے سب سے پہلے ہمیں اپنے دشمن کو مات دینا ہوگی۔ جس طرح الحمدللہ رب العالمین ہم نے اپنے دشمن کو مات دی ہے، جس طرح ہم نے خاتمہ کیا ہے ان خوارجیوں کا جی، ان دہشت گردوں کا، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ 2 صوبے ہمارے کے پی کے اور بلوچستان جنہیں ٹارگٹ کیا گیا، جنہیں خاص ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد سندھ بھی آپ آ جائیں، اس کے بعد آپ پنجاب کی کچھے کی لکی طرف آ جائیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ان 4 صوبوں میں پھر جی پی میں کے اندر جو حالات ہیں یہ ایک پری پلان طریقے سے کیے گئے، اس وقت کیے گئے جب ہمارے درمیان ایک نفرت کی فضا پیدا ہو، اور یہ فضا پیدا کی گئی۔ چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ تحریک انصاف سے لے کر مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے لے کر جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے وہ اے این پی سے لے کر جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم سے لے کر جے سندھ ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملائے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس ایجنڈے کو بھی سامنے لانا چاہیے، اس میٹنگ منٹس کو بھی سامنے لانا چاہیے جب یہاں پر ان دہشت گردوں کو بسانے کا فیصلہ کس کس نے کیا، سب کو سامنے لانا چاہیے۔ آج بتایا ڈی جی ایس پی آر سے سوال ہوا، بالکل ہوا، میں نے پوری سن، اس کو سامنے لانا چاہیے، اس پہ جو لوگ ہیں پھر ان سے پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جو آج مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جو آج تک یہ بات کر رہے ہیں کہ ان سے بات چیت کرنی چاہیے، وہی لوگ تھے، بڑا کلیئر آئے ہیں وہ۔ اس وقت اور بھی تھے نا، یہ فیصلہ فرد واحد کا نہیں ہو سکتا نا، فرد واحد کا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، سابق ڈی جی ایس آئی فیض حمید کا بھی ذکر انہوں نے اندر کیا۔ جو بھی تھے سب سے پوچھنا چاہیے، سب سے پوچھنا چاہیے۔ اس وقت اپوزیشن جو تھی وہ نہیں بولی، اس سے بھی پوچھنا چاہیے۔ اس وقت جو نہیں بولے، جو اس میٹنگ میں تھے، سب سے پوچھنا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ پاکستان ہے، ہر روز کتنی شہادتیں دیکھیں گے جی، اور کیا ہم صرف شہادتیں دیکھنے کے لیے رہ گئے؟ ہمیں اس ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سب سے پہلے تو ہم بالکل خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان تمام شہداء کو، افواج پاکستان کو، پولیس کو، عام افراد کو، سیاستدانوں کو، جو اس معاملے پہ شہید ہوئے، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور جو لائن آج دی گئی ہے بالکل یہی لائن ہے، یہ لائن پورے پاکستان کے ہر شخص کے لیے کہ ایک فیصلہ کر لیں۔ بالکل مذاکرات ہوتے ہیں، ہم نہیں کہتے نہیں ہوتے، بالکل مذاکرات ہوتے ہیں، لیکن پھر مذاکرات کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں پر کچھ حاصل ہونا ہو۔ یہ مذاکرات ایسے نہیں ہوتے، بلکہ میں تو اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ میں پرسوں دیکھ رہا تھا کہ ایک اس شخص کا جس نے ہتھیار ڈال اس کا انٹرویو ہم چلا رہے ہیں۔ نہیں بھائی، اس کے ہاتھوں اگر ہمارے کئی لوگ مارے گئے ہیں پھر وہ بھی کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ اس ملک میں کوئی سیاستدان ہو، کوئی عام آدمی ہو، جو دہشت گردی میں ملوث ہے، سہولت کاری میں ملوث ہے، اسے معافی نہیں دینی چاہیے۔ آج ڈی جی ایس پی آر کا بہت اچھا، یہ آنسو ان کے آنسو نہیں تھے، یہ قوم کے آنسو ہے، اور یہ بالکل اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں۔ عدالتی نظام کے حوالے سے بھی آج ڈی جی ایس پی اس پہ تھوڑا سا جی عدالتی نظام کو بعد میں ڈسکس نہیں، وہ آج بڑی انہوں نے بات کی کہ سزائیں نہیں مل رہی۔ جی بالکل۔ دیکھیں، ایک تو حمزہ صاحب بڑی کلیئر بات ہے، بڑی اچھی بات کی ہے ثاقب نے، جو اس میں ملوث ہے، سب کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، پھر کیا کس نے ہے؟
کوئی تو ہوگا نا کرنے والا, اس کو نشان عبرت بنا دیں جو بھی ہے, جو بھی ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا, اپنی فوج کو کمزور کرنا اپنے وطن کو خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے. اپنی فوج کو ہمیں کمزور نہیں ہونے دینا. لیبیا کا ذکر کیا انہوں نے کہ بڑی میں وہ یہ کہنا, اپنی فوج کو ہم نے کمزور نہیں ہونے دینا. ہم فوج کے ساتھ, ہم کا مطلب ہے پوری قوم کو کھڑا ہو. دیکھیں انڈیا کے خلاف جنگ ہوئی, پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی تھی, پوری قوم, اس میں کوئی تمیز نہیں تھی کہ کون کس جماعت سے. اور جس نے اگر مگر کیا اس کا سب نے محاصرہ کیا, ایسے ہی ہے. اور یہی ہونا چاہیے. اب بھی وقت ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, انہوں نے 3 آپشن دیے نا جی, ان 3 آپشن میں سب سے اچھا آپشن یہ ہے کہ چھوڑ دو سب کو, ہاں جی, اور کٹھے ہو جاؤ. ایسے ہی ہے. اب بھی یہ پیغام ہے, ہم اگر مگر میں جانے کی بجائے ایک ہی پیغام لے کر چلتے ہیں. پیغام یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی زبان, اپنے الفاظ, اپنے سیاسی مخالفین کے لیے سنبھال کے رکھیں. جتنی سیاست میں ایک دوسرے کی مخالفت کر سکتے ہیں کریں, لیکن اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے, فوج مضبوط ہوگی پاکستان مضبوط ہوگا, فوج مضبوط ہوگی پاکستان کا استحکام مضبوط ہوگا. اس کو مضبوط کرنے کے لیے افواج پاکستان کا ساتھ دیں, اور ساتھ دینے کے بعد سب سے پہلے دہشت گردی کا خاتمہ کریں. دیکھیں ہم نے اس ملک کے اندر اپنے حصے کا نوالا افغانیوں کو کھلایا, ہاں جی, ہم نے اپنے گھروں میں جگہ افغانیوں کو دی, ہم نے اپنی مارکیٹوں میں انہیں عزت دی, ہم نے ان کی کئی نسلیں اس ملک کے اندر پالی, ہم نے انہیں ہر وہ چیز دی جو دینی چاہیے. انہوں نے کیا دیا؟ ان کی آزادی میں ہم نے کردار ادا کیا. آج انہوں نے کیا کیا؟ آج جا کے ہندو بھارت کے اندر, ہاں جی, ان کے پاس بیٹھ کے, آج جا کے بھارت کے اندر, بھارت کے ساتھ, آج ان کو اسلام یاد نہیں آ رہا, آج ان کو مذہب یاد نہیں آ رہا, آج ان کا مذہب کدھر گیا؟ آج ان کے وہاں پہ اسلامی جمہوریہ, وہ جو افغانستان کہتے تھے, میں اب اسے کیا کہوں, کیا نام دے کے اس کو پکاروں؟ اگر ایک قاتل کو آپ پناہ دیتے ہیں, ایک قاتل کو آپ تربیت دیتے ہیں, یا ایک قاتل کو رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں, تو قاتل کے حوالے سے تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ اس کی تو معافی نہیں ہے. جس نے ناحق خون کیا اس کی معافی نہیں ہے, یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے یہ لفظ. تو پھر ان افغانیوں کو جن کو ہم نے یہاں پر اتنی سہولتیں دے دی, یہاں تک دے دیے اس میں کہ وہ پاکستان کے اندر کھربوں پتی بن گئے. ہاں جی, ہم نے اپنا حصہ کبھی غیر سمجھا نہیں. ویسے رانا صاحب ان کو نہیں سمجھا, اور آج تک نہیں سمجھتے. یہ لاہور کی مارکیٹ صاحب دیکھ لیں, میں کہہ رہا ہوں آج تک نہیں سمجھ, لاہور, کراچی, کسی دیکھ, لیکن وہ کیا, ان کے اندر جا کے آپ دیکھیں ذرا ہمارے متعلق کیا ہے, نفرت کی انتہا. ہم افغانستان کی کرکٹ ٹیم سے میچ کھیلتے ہیں تو آپ ان کے رویے دیکھتے ہیں, ان کو تربیت پاکستان میں ملی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وہاں پہ کوچز کو بھی آج اعلان کرنا چاہیے, مشتاق احمد سمیت سب کو, کہ ہم نہیں ان کی کوچنگ کریں گے, کیونکہ آج ان کی طرف سے آیا ہے کہ جناب ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے, اور نہ ملاؤ ہاتھ. ہم تمہیں بتائیں گے اب کہ جو افغانستان سے تربیت لے کر آئے گا اس کو افواج پاکستان سے پہلے پاکستانی قوم نپٹے گی. یہ بڑی اور کلیئر. باقی جہاں تک عدالتوں کا معاملہ ہے نا, کہاں تک سنو گے, کہاں تک سنائیں, پھر کس کس کو کیا کیا سنائیں گے آپ صرف ایک کیسز کی بات, پھر ہمیں اس پورے نظام کی بات کرنا ہوگی. پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان عدالتوں نے کہاں پر کیا کیا ہے.